وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اہم سوال ہے کہ شیطان ہمیں کس طریقے سے دھوکہ دے کے اور بیوقوف بنا کے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اور ایسے ایسے انداز سے کرتا ہے کہ ہمیں اگر دین کا درد ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس کی فکر ہے، تو ہمارے لیے وہ دین کو خوشنما بنا دیتا ہے اس طریقے سے کہ ہم اگرچہ ظاہر میں شریعت کی پابندی نہ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں اندر سے لگتا ایسا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دو نمبری کرتے ہیں، اس کو شریعت کا کوٹ پہنا دیتے ہیں، تو اندر سے بڑی تسلی ہوتی کہ ارے ہم تو سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسے تلبیس ابلیس کہتے ہیں، ابلیس کی طرف سے دھوکہ دہی، اور انسان کو سمجھ میں نہیں آ پاتا، اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آدمی قابو میں رہ سکتا ہے، اور دونوں ضروری ہیں، اور ان میں نیک لوگوں کی صحبت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ذکر بھی نیک لوگوں کی صحبت سے ہی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہر قسم کی تسویل، ہر قسم کی دھوکے دہی، بالکل دو نمبری، وہ ہمارے لیے جائز ہمیں نظر آنے لگتی ہے، اور اس کی ہم کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں، 12 بیٹے ان کے، بڑے 10 بیٹے ان کی خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ انہیں چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر حسد ہوا کہ ابا اس کو زیادہ چاہتے ہیں، تو اب اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے باپ کی محبت اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا قیمتی باپ دیا ہے جو نبی ہے، اور اب چھوٹے بھائی کی وجہ سے ہماری توجہ، ان کی شفقت، ان کا فیض ہماری طرف کم ہو گیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگے بھئی یہ راستے میں ہماری دیوار یہ یوسف ہے نعوذ باللہ علیہ السلام، اس کو راستے سے ہٹا دو، کہ آپس میں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تم یوسف کو یا تو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی زمین میں چھوڑاؤ جہاں سے اس کو کوئی لے جائے، پتہ نہ چلے، دور ہو جائے، اور تمہارے ابا کے درمیان جو اس کی وجہ سے فاصلہ آ رہا ہے، اللہ یعنی یہ تمہارے والد تمہارے لیے بالکل فارغ ہو جائے اس کام کے ذریعے۔ تو اس اچھے جذبے سے کر رہے ہیں تاکہ ابا کی پوری توجہ ہمیں ملے، ابا نبی ہیں، ان کی تربیت سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان کے جو بھی شفقتیں ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ تو دیکھو، نبی سے محبت کرنا دینداری ہے، وہ بھی ابا ہوں تو ابا سے تو محبت کرنا بہت بڑا دین کا اہم یعنی فریضہ ہے۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنے راہ کی رکاوٹ کو ہٹا رہے ہیں اپنے حساب سے، جو سمجھ میں آ رہا ہے مشورہ کر کے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم بہت نیک اور اچھے صالح بن جانا، بعد میں توبہ استغفار کر کے۔ کیسی جہالت ہے، اس طرح وہ گڑبڑ میں پڑے، شیطان ایسے ہی کرواتا ہے۔ آج کل لوگ یہی کرتے ہیں، ظاہر میں کچھ نیکیاں کی، لوگوں پر امپریشن رہے کہ ہم بہت متقی ہیں، لوگوں پر ایسا تاثر رہے کہ ہماری دینداری، ہمارا تقوی لوگوں پر نظر آئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں دل میں اطمینان ہوتا ہے کوئی ہمارے خلاف کوئی بات تو نہیں کہے گا، اور اس کے بعد اندر ہم جو چاہے کرتے تھے، ہر قسم کی شیطانی کریں۔ بہت سارے عنوانات سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ظاہر میں نیکیاں بھی کرتے ہیں، جس کے پاس مال ہے اسے اس میں آسانی لگتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خود مال دو، تاکہ لوگوں پر یہ امیج رہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال بہت دیتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے وہ اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو، رشتہ داروں کو، آس پاس محلے، دوست احباب کو، اپنے سرکل میں سب کو یہ احساس ہو کہ تو بہت ہی نیک آدمی، بڑی خدمتیں اس کی، بڑی اس کی صلاحیتیں وقف ہیں دین کے لیے۔ اور جہاں اس کا نفس اس کو دھوکہ دے کے شیطانی میں لے جاتا ہے،
اس طرف اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. وہی ایک چیز تھی جس کی اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، باقی نوافل یہ اضافی کام نہ کرتا تو فرق نہیں پڑتا. تباہ کرنے والا تو اس کو وہ عمل تھا جس سے اسے بچنا ضروری تھا. تو اس گناہ کو جو اس پر فرض تھا چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑتا، اس میں لگا رہتا ہے، اس حرام کاری میں لگا رہتا ہے، اس دو نمبری میں لگا رہتا ہے. دین کے نام پر لوگوں کے لیے جو کچھ اپنے طور پہ نفلی کر سکتا ہے کرتا ہے. چیریٹی بھی کریں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے، بڑی خدمت ہے دین کے لیے. اور جو اصل کام، جس حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، وہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اس میں نفس کی جان جاتی ہے، اس میں مصیبت ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، دل یہ کرنے کا چاہتا ہے تو اس کام سے کیسے چھوڑ دیں. اس میں ہماری دنیا سیٹسفائیڈ ہے، اس میں کسی کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں. اور مشورہ کرنا بھی ہو تو وہ خالی نام کے لیے ساری طرف سے شوگر کوٹ کر کے یوں ہے اس کی یہ وجہ، یہ مسئلہ یہ ہے، ایسے ایسے کر کے پورا، اور پھر اپنا فیصلہ کر کے پھر آخر میں آپ فرمائیے جیسے کہنا ہے. یہ مشورہ، تاکہ دنیا میں کہو بھائی ان سے پوچھ کے کیا تھا، فلاں سے مشورہ کر کے کیا ہے، اپنے استاد سے معلوم کیا، اپنے شیخ سے معلوم کیا ہے، ابا کی اجازت سے کیا ہے. یہ سب کر لینے کے بعد تاکہ کبھی بھی یہ گلٹ فیلنگ بھی نہ رہے. یہ اپنے آپ کو خدائی کے درجے پہ رکھنے کی طرح ہے کہ دنیا کچھ بھی کرے، میرا نفس وہ کسی صورت اس بارے میں تنگ نہ ہو، اس کو پریشان نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں رہے. الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری تگ و دو ان کی دنیا ہی کے لیے برباد ہو گئی، دنیا ہی میں لگ گئے، گمراہ رہے اپنے اعمال میں. وہم یحسبون، حالانکہ گمان ان کا یہ تھا، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت ہی عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ چل رہے ہیں. ایسے نفس کے دھوکوں میں آنے سے اپنے آپ کو تباہ کرنا یہ بالکل جہالت ہے اور اپنا نقصان ہے. اس لیے فوراً اصلاح کرانی چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں مجھ سے یہ کوتاہی ہوتی میں کیا کروں. اور جہاں جس طرح کی استاد کی طرف سے یا شیخ کی طرف سے، بڑے کی طرف سے تعلیمات ہوں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے دھوکوں، نفس کے مکائد سے محفوظ فرمائے.